سورۃ الانبیاء آیت نمبر 30۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولم کیا نہیں، یرالذین دیکھتے وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان السماوات والارض یہ کہ آسمان اور زمین، قانتا دونوں تھے، رت کا بند ملے ہوئے، ففتقناہما پس ہم نے ان دونوں کو کھول دیا، وجعلنا اور ہم نے کر دیا، من الماء پانی سے، کل شیء ہر چیز کو، حی زندہ، ہر چیز کو زندگی دی پانی کے ساتھ۔ افلا یؤمنون کیا پس نہیں وہ ایمان لاتے۔ وجعلنا اور ہم نے بنا دیے، فی الارض زمین میں، رواسیا پہاڑ، ان تمیدا یہ کہ ہل نہ جائے، لا اس میں مخذوف ہے، ان تمیدا اللہ تمیدا، ان تمیدا یہ کہ نہ ہلے نہ جھک جائے، بہم ساتھ ان کے، وجعلنا اور ہم نے بنا دیا، فیہا اس میں، فجاجا کشادہ، سبلا راستے، لعلہم یہتدون تاکہ وہ راہ پائیں، وجعلنا السماء اور ہم نے بنایا آسمان کو، سقفا محفوظا محفوظ چھت، وہم اور وہ، ان آیاتہا ہماری نشانیوں سے، معرضون اعراض کرتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي وہی ہے جس نے، خلق اللیل پیدا کیا رات کو، والنہار اور دن کو، والشمس والقمر سورج کو اور چاند کو، کل سب کے سب، فی فلکی مدار میں، یسبحون تیر رہے ہیں۔ وما جعلنا نہیں ہم نے بنایا، لبشر کسی انسان کو، من قبلی کا آپ سے پہلے، الخلد ہمیشہ رہنے والا، افامتا کیا پس آپ فوت ہو جائیں گے، فہم خالدون پس وہ ہمیشہ رہیں گے، فہم الخالدون پس وہ ہمیشہ رہیں گے، کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وَنَبْلُوكُمْ اور ہم آزماتے ہیں تم کو، بالشر والخیر بالشر شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، فتنہ آزمانے کے لیے، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی تمہارا لوٹنا ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسے میں نے بتایا تھا، سورہ انبیاء کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور مقام اور مرتبہ اور عزت اور اپنی کبریائی اس کی انتہا کر دی بتانے میں۔ اللہ تعالیٰ نے، اللہ کو ضرورت نہیں تھی، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، اللہ کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں، کسی کی بندگی کی ضرورت نہیں، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ اللہ کی محبت ہے، اللہ کا پیار ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا مقام باور فرماتے ہیں کہ میں یہ رب ہوں، میں نے یہ کام کیے ہیں، اور کس لیے فرماتے ہیں کہ تم نے صرف میری عبادت کرنی ہے، لا الہ الا اللہ، کہ میرے آگے جھکنا ہے، میری عبادت کرنی ہے، اللہ بھائی ذکر فرما رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی نے بھی اللہ تعالیٰ کے بارہ کے اندر آپ کی عزت اور مقام کا ہر لہجے، ہر لمحے اپنے صحابہ کو بتایا تھا کہ اللہ کا یہ شان، اللہ کی یہ مقام ہے۔ جیسے غزوہ خیبر کے موقع کے اوپر آپ کا غلام تھا مدم، وہ آپ کے لیے کام کیا کرتا تھا، جب آپ سواری کے اوپر سوار ہوتا تھا وہ آگے ہو کے ہر کام کرتا تھا، وہ سواری کے پاس تھا، کجاوا رکھ رہا تھا، آپ نے جانا تھا، ایک تیر ہے اس کو لگا، وہ شہید ہو گیا، فوت ہو گیا۔ صحابہ کرام مبارکیں دینے لگ پڑے کہ بڑا خوش قسمت ہے، اللہ کے نبی کا غلام تھا اور آپ کی خدمت کیا کرتا تھا، تیر لگا، شہادت کی موت مل گئی، وہ جنت میں چلا گیا۔ آپ نے جب ان سے سنا، فرمایا تم اس کے بارے میں ایسا گمان نہ کرو، میں دیکھ رہا ہوں اس نے جو مال غنیمت ہے خیبر کے مال میں سے، ابھی تقسیم نہیں ہوا تھا، اس نے چادر لے لی تھی، چرا لی تھی، اور وہ چادر اس کے اوپر آگ بن کر لپٹ رہی، آگ لپٹ رہی، یعنی کیا وہ اللہ کے نبی کا کلمہ ہو بندہ، لیکن غلطی نہیں برداشت کی گئی۔ اور اسی طرح ایک جب آپ نے یہ حدیث یا بات بیان کی تو ایک صحابی بھاگا گیا اور ایک تسمہ لے کر آ گیا اور کہا یا رسول اللہ میں نے تسمہ لیا تھا،
فرمایا اگر تو لے کر نہ آتا تو یہ بھی آگ بن کر تیرے ساتھ لپٹا رہا تھا اس نے بھی. یعنی اللہ کے نبی صحابہ کرام کو اللہ کا مقام اور تو بتا رہے ہیں، اللہ کی یہ شان ہے. اللہ کو بولنا نہیں کسی لہجے کے اندر، کسی لمحے کے اندر. آپ کو بتایا جا رہا ہے اللہ کے نبی، آپ صحابہ کرام کو بتا رہے ہیں یہ اللہ کا مقام ہے، اور اللہ ذرا خود اپنا مقام بتا رہے ہیں. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. ہم نے کیا دیکھتے نہیں آسمان و زمین کو، یہ دونوں تھے ملے ہوئے آپس کے اندر. جب اللہ نے زمین آسمان پیدا کی تو آپس ملے ہوئے تھے، بند تھے. پھر اللہ کی رحمت ہوئی، یہ زمین لیدہ ہو گئی، آسمان لیدہ ہو گیا. اور صحابہ کرام اس آیت کا پوچھا، ابن عباس سے مطلب پوچھا اس آیت کا کیا مطلب ہے. عبداللہ بن عمر نے کسی کو بھیجا کہ ابن عباس بڑا قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، یہ کانتا رتقا ففتقناہما، ان سے مطلب پوچھ کو کیا وہ کہتے ہیں. وہ کہنے لگے اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پیدا ہونے سے پہلے نہ زمین آسمان سے پانی برستا تھا، نہ زمین سے کچھ اگتا تھا، لیکن ففتقنا رتقا ففتقنا، ہم نے ان کو کھول دیا. جب انسان کو پیدا کیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بارشیں برسنا شروع کر دی اور زمین نے اپنا اناج اگانا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے جب انہوں نے یہ تفسیر بیان کی ان الفاظ کی تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ واقعی ابن عباس سے بڑا مفسر قرآن کوئی نہیں ہے، وہ قائل ہو اس چیز کے. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے ہر چیز جو زندگی والی اس کو پانی سے پیدا کیا. ہر چاہے وہ انسان ہے، چاہے جس کے اندر حرکت ہے، وہ ہمارے ہم نے اس کو پانی سے پیدا کیا. پانی برستا ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اور یہ زمین کے اندر جاتا ہے اور اس میں سے سبزہ اناج نکلتا ہے، مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے، اس کے حکم سے ہے. افلا یؤمنون، اتنا کچھ دینے کے بعد مان نہیں لاتے میرے اوپر کہ میں اللہ، میں اکیلا ہی کرنے والا. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور کر دیا بنا دیا ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو، ان تمید جھک نہ جائیں ان کے بوجھ کے ساتھ. جو اللہ جو زمین کو بوجھ ڈال دیے جھک نہ جائیں، مختلف جگہوں کو پہاڑوں کو گاڑ دیا، پہاڑوں کا سلسلہ بنا دیا. اور یہ پہاڑ کیوں کھڑے ہیں؟ زمین کے توازن کو برقرار رکھنے کے لیے کھڑے ہیں. وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے بنا دی اس میں مختلف راستے، کشادہ راستے، تاکہ وہ راہ پالیں. انسان ایک جگہ سے دوسرے جانا ہے، سفر کرنا ہے، ملک سے ملک جانا ہے، شہر سے شہر جانا ہے، اللہ نے راستے بنا دی انسان کو، انسان چلے. یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، یہتدون، تاکہ وہ راہ پالیں. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا، اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا. اگر آسمان کو اللہ تھامے نہ، یہ انسان کو جینے، کہیں کبھی بادل گر پڑا، کہیں بادل گر پڑا، یہ اللہ نے فرمایا چھت بنایا اور محفوظ بنا دیا تمہارے لیے، تم اس سے محفوظ ہو. وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، یہ سب نشانیاں ہیں اللہ کے ایک ہونے کی، تم ان آیات کو دیکھنے کے بعد اس کے اعراض کرتے ہو، اس کا انکار کرتے ہو. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو بنایا، سورج اور چاند کو بنایا. کُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، وہ سب اپنے مدار میں تیر رہے ہیں. سابہا سبہا یعنی تیرنا، زمین کے اندر ہوا میں تیرنا، سمندر میں تیرنا، یعنی سب تیر رہے ہیں اپنے مدار میں. سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، دن جاتا رات آتی، رات آتی دن آتی، کوئی سبقت نہیں کرتا. سورج کو جیسے ویسے تیر رہا ہے، زمین جیسے چل رہی ہے. اللہ نے ایک نظام بنا دیا، ہر چیز اپنے مدار کے اندر گردش ہے اللہ کے حکم سے، کوئی اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرتی. اللہ وہی بتا رہے ہیں اتنی بڑی دنیا، اتنا جہان، وہ میرے حکم سے تیار ہے. تو انسان 4-5 فٹ کا، 6 فٹ کا، تو ہر وقت میری نافرمانی، ہر وقت میرا انکار. میری کبھی کسی کو بیٹا بنا دیا، کسی کو بیٹی بنا دیا، اور کسی کو میری بیوی بنا دیا، اور میں کہہ رہا ہوں میرا کوئی نہیں ہے، تم بار بار یہ کام کرتے چلے جا رہے ہو. وہی اللہ، میں اکیلا کرنے والا، کوئی میرا شریک نہیں ہے، کوئی میرا ساجی نہیں ہے، ان سب میں اکیلا بنانے والا ہوں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمْ خَالِدُونَ. اللہ ہمارے ہم نے کسی انسان کو نہیں بنایا وہ ہمیشہ دنیا کے اندر رہے. اے محمد آپ سے پہلے وہ کہتے ہیں مشرکین مکہ، اس نے کیا مصیبت ڈال دی ہے، لڑائیاں پیدا کر دی ہیں، گھر فساد پیدا ہو گئے ہیں. تو پھر وہ حوصلہ دیتے اپنے آپ کو، کوئی بات نہیں، یہ جلدی چلا جائے گا، فوت ہو جائے گا، پھر امن و امان آ جائے گا. اللہ ہمارے ہیں کہ افہم خالدون، اگر آپ نے فوت ہو جانا تو انہوں زندہ رہنا ہے، ہر بندے نے جانا ہے. اللہ نظام ایسا بنا دیا، جو انسان دنیا میں اس نے مرنا ہی مرنا ہے، اس نے اللہ کے بعد جانا ہی جانا ہے. فرمایا ہر انسان، کوئی انسان نہیں ہے جس کو ہمیشہ کے لیے ہم نے زندہ رہ بنایا ہو. یہ کہتے ہیں
اب یہ دیکھیں کتنی واضحات ہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ. اللہ ہمارے ہر نفس کو موت آنی ہے, کسی کو زندہ نہیں رہنا, انسان زندگی نہیں ہے. اور ہمارے جو ان کو تو چھوڑیں, جو ہمارے لوگ ہیں, ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں جی نہیں موت آئی. جو موت کہتے ہیں کہ گستاخ ہیں, یہ زندہ ہیں, یہ زندہ رہیں گے, واللہ تو زندہ ہے تو زندہ رہے گا, ایسے شعر بنائے ہیں. اللہ ہمارے انسان ایسا ہے ہی نہیں دنیا کے اندر کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے. ہر انسان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وہ چاہے سب سے عظیم شخصیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے بعد ہی کسی کی نہیں ہے. فرمایا اگر آپ نے فوت ہو جانا ہے تو انہوں نے باقی رہے. اللہ بار موت کا متو قبل کہ اللہ باب ذکر فرما رہے ہیں. اور ہمارے معاشرے کے اندر موت کا لفظ کہنا, وہ کہتے ہیں گستاخی ہوگی, بے ادبی ہوگی. قرآن بار بار نبیوں کا ذکر کرتا ہے, انبیاء کا ذکر کرتا ہے کہ ان کو موت آئی, ان کو موت آئی, ان کو موت آئی. اور یہ تو انسان کے لیے ایک اللہ کی رحمت ہے موت کا آ جانا. اللہ نیک بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے, اس کو دنیا کی مصیبتوں نکل جاتا ہے, اور وہ اس مصیبتوں سے بچ کر اللہ کے پاس چلا جاتا ہے. اللہ کی رحمت ہے. اور جو برا بندہ ہے اس کو موت آتی ہے, لوگ اسے بچ جاتے ہیں. یہ تو رحمت ہے موت. لوگ کہتے ہیں نہیں جی موت کہہ دیا, نہ جی نہ, اس نے گستاخی کا دی, بے ادبی کا دی. قرآن بے شمار جگہ موت کا لفظ استعمال کرتا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, اور ہم تم کو آزمائیں گے بالشر, مصیبت کے ساتھ بھی اور مال دے کر بھی. یہ تو ہے نا, ایک انسان کو مال نہیں ملتا, پریشانی آ گئی, دکھ آ گیا, تو انسان کہتا ہے جی میرے آزمائش آ گئی. اللہ فرما رہے ہیں والخیر, مال دے کر بھی, خوشحالی دے کر بھی. یہ کبھی انسان نے سوچا بھی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جب اس کو مال ملتا ہے نا تو کہتا ہے میرے وہ بڑی رحمت اللہ تعالیٰ کی, اب مجھے اللہ راضی ہے, اللہ نے اتنی دولت دے دی, اللہ مجھ سے بڑا خوش ہے, مجھے سب کچھ مل گیا, بیٹے بیٹیاں, دولت, گاڑی, مال و دولت, ہر چیز, کوئی فراوانی ہے, کوئی نہ بیماری نہ دکھ. وہ کہتا ہے میرا اللہ مجھ سے بڑا راضی ہے. فرما رہے ہیں کہ میں آزما رہا ہوں بالشر والخیر فتنہ, کہ میں تم کو دکھ دے کر بھی آزماتا ہوں اور تمہیں مال و دولت دے کر بھی آزماتا ہوں. فتنہ آزمائش ہے تمہارے لیے. وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ, اور ہماری طرف تم سب کو لوٹنا ہے, تم لوٹو گے ہماری طرف, اور یہ موت تم کو آ کر رہے گی, تم سب نے مرنا ہے. ایک حدیث میں یاد آ گئی اسی کے ضمن کے اندر کہ ایک صحابی تھے ابان, وہ خیبر کے موقع کے اوپر اللہ کے نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ مجھے جو مال غنیمت ہے مجھے اس میں سے حصہ دے دیجئے, اپنا مال غنیمت میں سے. ابو ہریرہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ جو بان آپ کے پاس آیا نا, مال غنیمت مانگ رہا ہے, اس نے تو نعمان بن نوفل کو قتل کر دیا تھا جنگ احد کے اوپر, یہ مال کیسے مانگ رہا ہے, تو آپ اس کو مال مت دیجئے. وہ جو نعمان تھا وہ کہنے لگا ابو ہریرہ تو کیسی بات کرتا ہے, میں نے اس کو قتل کر دیا. وہ تو دیکھ, وہ جس کو میں نے قتل کیا وہ میری وجہ سے جنت میں چلا گیا. کیسی بات ہے, انسان کتنا ذہین ہوتا ہے. کہتا تو مجھے کہتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا, کہتا ہوں میری وجہ سے شہادت کا رتبہ پایا اور جنت میں چلا گیا, اور اگر مجھے قتل کرتے تو میں ذلیل ہو جاتا. اس کا مطلب ہے مجھے میرے اوپر اللہ کی رحمت ہے. یعنی اس نے بات کو پلٹا مارا اور کتنی بات کدھر چلی گئی. یعنی وہ بات کر رہا کہ وہ کہہ رہا تھا موت جو میری وجہ سے موت ملی, وہ اللہ میری وجہ سے شہادت دے دی. وہ ایسی ایک ضمن بات آ گئی. تو موت اور مرنا, ہر انسان ہمیشہ نہیں رہنا, وہی ذکر کیا جا رہا ہے. یہ مال دول فتنہ ہے اور یہ آزمائش ہے, اس میں انسان کو بے آنکھیں بند کر کے پیچھے لگ جانا انسان کی حماقت ہے. اللہ تعالی ہمیں اس فتنہ سے بچا کر رکھے. جزاک اللہ, صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اولم, کیا نہیں, یر الذین, دیکھا ان لوگوں نے, کفروا, جنہوں نے کفر کیا, ان السماوات والارض, کہ آسمان اور زمین, کانتا, دونوں تھے, رتقن, بند, ففتقناہما, بس ہم نے کھول دیا ان کو, وجعلنا من الماء, اور کر دیا ہم نے پانی سے, کل شیء حی, ہر چیز کو زندہ, افلا یؤمنون, کیا نہیں وہ ایمان لاتے, وجعلنا, اور ہم نے بنا دیے, فی الارض, زمین میں, رواسیا, پہاڑ, ان تمید بہم, کہ نہ ہل جائیں ساتھ ان کے, وجعلنا, اور ہم نے بنا دیے, فیہا, اس میں,
فجاجا کشادہ سبلا راستے لعلہم تاکہ وہ یہتدون راہ پائیں وجعلنا اور ہم نے بنا دیا السماء آسمان کو سقفا محفوظا محفوظ چھت وہم اور وہ ان آیاتہا ہماری آیت کے بارے میں معرضون اعراض کرتے ہیں وَهُوَ الَّذِي اور وہی ہے جس نے خلق اللیل والنہار پیدا کیا رات کو اور دن کو والشمس والقمر اور سورج کو اور چاند کو کل سب کے سب فی فلکی مدار میں یسبحون تیر رہے ہیں وما جعلنا نہیں ہم نے بنایا لبشر کسی انسان کے لیے من قبلی کا آپ سے پہلے الخلد ہمیشہ رہنے والا افئمتا کیا پس آپ فوت ہو جائیں گے فہم الخالدون بس وہ ہمیشہ رہیں گے کل نفس ہر جان نے ذائقۃ الموت موت کا ذائقہ چکھنا ہے وَنَبْلُوكُمْ اور ہم آزمائیں گے تم کو بالشر والخیر شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ فتنہ آزمانا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہوگا تمہارا صدق اللہ